الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نور کی آیت 35 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے سلسلہ کلام کا خاتمہ اس آیت پر ہوا تھا کہ ہم نے اپنی آیات، اپنے احکام اور اپنی ہدایات کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کر دی ہیں، اور تمہیں پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی ایک تمثیل بھی سنا دی ہے۔ وہ تمثیل اب بیان ہو رہی ہے۔ سورہ نور میں یہ تمثیل گویا پوری سورہ میں اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے حسن کا آخری شاہکار ہے۔ اس آیت کو 1000 پہلوؤں سے دیکھا گیا، پڑھا گیا، اس کی شرح و تفسیر بھی ہوئی ہے۔ یہاں اس سے کیا چیز بتانا مقصود ہے، پہلے اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پیچھے لوگوں کے تزکیے کے جو احکام دیے ہیں، ان میں بڑی بنیادی چیز اللہ کی سچی معرفت ہے۔ اللہ کی سچی معرفت اگر آدمی کو حاصل نہیں ہے اور وہ اپنے پروردگار کی صفات کا صحیح شعور نہیں رکھتا یا اس کے سنن کو نہیں سمجھتا، تو احکام اور ہدایات محض قانونی سی چیز بن کر رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر سچا تعلق ہے، اس کی صحیح معرفت حاصل ہے، بندے نے اپنا یہ رشتہ سمجھ لیا ہے کہ اس کا خالق ہے، وہ اس کا پروردگار ہے، وہی زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، تو پھر احکام کے ساتھ امتثال کی نوعیت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ پھر محض ایک قانون، محض ایک ضابطہ نہیں رہتے، ان کا تعلق انسان کے اعماق سے قائم ہوتا ہے، وہ اس کے باطن سے متعلق ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ اس کے باطن سے متعلق نہیں ہوتے تو جس طرح کہ میں نے عرض کیا، محض اوپر کی ایک چیز بن کے رہ جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ اعماق میں اترتے ہیں، اس کے باطن سے متعلق ہوتے ہیں، تو پھر حقیقی معنی میں وہ انسان کو روشنی عطا کرتے ہیں، اس کا تزکیہ اسی پر منحصر ہوتا ہے، پھر ان سے سچی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ پھر مذہب کی تعلیم وہ انسان کی شخصیت کا حسن بنتی ہے۔ یہ پہلو ہے جس کو پیش نظر رکھ کر اس بنیادی حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یعنی پیچھے ہدایات تھیں، تمہیں بدکاری کی تہمت لگانے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، انہوں نے کیا غلطی کی ہے، صحیح رویہ کیا ہونا چاہیے، انہیں کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا تھا، اگر کوئی معاملہ حدود سے متجاوز ہو گیا ہے تو معاشرے کی تطہیر کے لیے کیا چیزیں اختیار کرنی چاہیے، تمہارے باہم ملنے جلنے میں کن آداب کو ملحوظ رہنا چاہیے، سوسائٹی میں جو عوامل خرابی کا باعث بن سکتے ہیں ان کی اصلاح کیسے کرنی ہے، یہ احکام و ہدایات تھے۔ ایک ایک کو ہم نے سنا، لیکن بار بار توجہ دلائی گئی تھی کہ ان احکام و ہدایت کی ایک روح ہے، اور وہ اللہ کی سچی معرفت ہے۔ بندہ اگر اپنے رب کو پہچانے گا تو ان احکام میں بھی روحانی اہتزاز پیدا ہوگا۔ پھر خلوت اور جلوت میں انسان ان احکام کی پابندی کرے گا، اور یہ پابندی اس کے باطن کی آواز بنے گی۔
یہ محض ایک قانون اور محض ایک ضابطہ بن کر نہیں رہ جائے گا۔ اس کو اب اس تمثیل سے واضح کیا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، تمثیل یہ ہے کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی روشنی ہے۔ اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ باطن نظر میں یہ احساس پیدا کرتے ہیں کہ جیسے انسان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اصلاً مٹی ہے، یا جیسے فرشتوں کے بارے میں یا جنات کے بارے میں ہمیں ان کی خلقت کا حقیقی مادہ بتایا گیا ہے، یہ غالباً اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسی بات ہے۔ لیکن جب آیت کو آگے ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں نور السماوات والارض اصل میں اللہ تعالیٰ پر ایمان کی روشنی کے لیے ایک تعبیر ہے، یعنی جب انسان اپنے پروردگار کو مانتا ہے، جب اس کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، تو اس کے حاصل کو یہاں نور اور روشنی سے تعبیر کیا ہے۔ جیسے ہم عام طور پر مجاز کا یہ اسلوب اختیار کرتے ہیں کہ میری اولاد تو میری آنکھوں کا نور ہے، ظاہر ہے کہ وہاں نور کسی ماہیت کا بیان نہیں ہوتا، اسی پہلو سے اس کو بیان کیا ہے، اور آگے یہ بات بالکل قرآن واضح کر دے گا۔ اللہ نور السماوات والارض، تمثیل یہ ہے کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی روشنی ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی اس کی معرفت اور اس پر ایمان ہی اس کائنات کی روشنی ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اللہ پر ایمان لاؤ گے اور اس کی سچی معرفت حاصل ہوگی تو اس کائنات میں نور ہوگا، روشنی ہوگی، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر یہ ظلمت کدہ ہے۔ یہ اگر روشن ہوتی ہے تو اسی معرفت سے روشن ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسی تعلق کے شعور سے روشن ہوتی ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں یہ آسمان و زمین بلکہ یہ پوری کائنات اس شخص کے لیے ایک عالم ظلمات اور اندھیر نگری ہے جو خدا کو نہیں مانتا یا مانتا ہے لیکن خدا کی صفات اور اس کے مقتضیات کو نہیں تسلیم کرتا۔ یہ کائنات تو بہرحال ایک حقیقت کے طور پر ہمارے گرد و پیش پہ موجود ہے اور یہ سوالات پیدا کرتی ہے۔ یہ بہت سے معاملات ہمارے سامنے اس طرح رکھ دیتی ہے کہ انسانی شعور ان کی کنہ کو سمجھے بغیر مطمئن نہیں ہو سکتا۔ یہ آسمان و زمین بلکہ یہ پوری کائنات اس شخص کے لیے ایک عالم ظلمات اور اندھیر نگری ہے، یعنی اس میں پھر کوئی روشنی نہیں ہے۔ یہ ایک مٹی کا، مادے کا، عناصر کا ڈھیر ہے جس میں اگر کچھ ہو رہا ہے تو وہ میرے لیے، آپ کے لیے بے معنی ہے۔ اس میں معنویت پیدا ہی اس وقت ہوتی ہے جب اس کی حقیقت کا معمہ حل ہو جاتا ہے۔ جو خدا کو نہیں مانتا یا مانتا ہے لیکن خدا کی صفات اور اس کے مقتضیات کو نہیں تسلیم کرتا۔ خدا کو ماننے کی ایک صورت وہ بھی ہے جو فلسفیوں نے اختیار کی کہ یہ عالم چونکہ علت و معلول کے ایک سلسلے میں بندھا ہوا ہے تو اس کے خاتمے پر انسانی عقل عاجز ہے، وہ اس کا افتقار یا اس کی احتیاج محسوس کرتی ہے کہ ایک محرک اول یا ایک علت العلل کو یا ایک فرسٹ کاز کو مان لے۔ یہ خدا کو ماننا نہیں ہے، اس میں نہ خدا کی صفات زیر بحث ہیں اور نہ اس کو ماننے کے تقاضے زیر بحث ہیں۔ وہ زندہ خدا جو حی و قیوم ہے، جو کائنات کا خالق ہے، جو اس کا رب اور پروردگار ہے، جو ایک ایک ذرے کو براہ راست دیکھ رہا ہے، جو ہماری دعائیں سنتا اور ہمارے ساتھ ایک زندہ تعلق میں رہتا ہے، یہ اس خدا کو ماننا نہیں ہے۔ چنانچہ انسان خدا کو نہیں مانتا
یا اس طرح مانتا ہے تو یہ در حقیقت نہ ماننا ہے، اور اگر وہ اس طرح مانتا ہے تو پھر یہ عالم، یہ دنیا، یہ زمین و آسمان، یہ عالم ظلمات ہے، یہ محض اندھیر نگری ہے۔ ایسا شخص یعنی جو خدا کو اس طرح نہیں مانتا جس طرح پیغمبروں نے اس کا، اس کی ذات کا، اس کی صفات کا اور اس کے سنن کا تعارف کرایا ہے، ایسا شخص نہ یہ جان سکتا کہ یہ دنیا کہاں سے آئی ہے، اور نہ یہ جان سکتا کہ اس کے وجود میں آنے کی غایت اور مقصد کیا ہے۔ یعنی دنیا کہاں سے آئی ہے، اس میں بھی سوائے اس کے کہ ایک ظلمت میں کھڑے ہو کر کیا سارائیاں کر لی جائیں، اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ اور خود اپنے آپ کو بھی جب وہ دیکھتا ہے تو دیکھنے کو تو ایک جیتا جاگتا انسان ہے، جس کے پاس عقل ہے، جس کے پاس حادثہ اخلاقی ہے، جس کے پاس ایک غیر معمولی حصے جمالیات ہے، لیکن یہ سب کس مقصد کے لیے ہے؟ اس کی کیا غایت ہے؟ اس کا خود اس کائنات کے ساتھ اور ہم انسانوں کے ساتھ باہمی طور پر کیا تعلق ہے؟ تو ایک بے غایت اور ایک بے مقصد سی چیز ہے۔ لوگ پیدا ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، مٹی میں مل رہے ہیں، ان کے اندر کیا ہے، ان کے باہر کیا ہے، ان کی تمنائیں کیا ہیں، ان کی آرزوئیں کیا ہیں، ان کے اندر کی شخصیت اور باہر کی شخصیت میں کوئی توازن قائم ہوتا ہے، ان سب چیزوں سے آدمی اپنے آپ کو بیگانہ کر لے تو جی سکتا ہے، ورنہ اس کو کسی سوال کا جواب بھی نہیں ملتا۔ وہ خود اپنے متعلق بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس کا مقصد وجود کیا ہے۔ یعنی میں اگر انسانوں کے معاملے سے اپنے آپ کو غیر متعلق بھی کر لوں تو میری ایک ذات ہے، میری ایک شخصیت ہے، مجھے پیدا کیا گیا ہے، میں شعور کے ساتھ وجود پذیر ہوا ہوں، میرا مقصد وجود کیا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ انسان اس سے گریز کر کے جی سکتا ہے، لیکن یہ اسی طرح ہے کہ کسی خطرے کو دیکھ کر ریت پہ سر چھپا لیا جائے۔ سوالات اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود ہیں، اور انسان کی ناتمامی پر اس طرح سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان سے کوئی عاقل آنکھیں چرا نہیں سکتا۔ وہ اس دنیا میں یعنی وہ اپنا مقصد وجود بھی نہیں جان سکتا، اور یہ بھی نہیں جان سکتا کہ وہ اس دنیا میں مطلق العنان اور شتر بے مہار ہے یا پابند و محکوم، یعنی اس کی حیثیت کیا ہے۔ یہ علم، یہ عقل، یہ شعور، یہ حصے جمالیات، یہ حادثہ اخلاقی، یہ سب دے کر اس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ یعنی دنیا میں اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر جو رائے چاہے قائم کر لے، جو طریقہ چاہے اختیار کر لے، کیا یہی کیا گیا ہے؟ یا وہ کسی کے سامنے جواب دہ ہے، اپنے اخلاقی وجود کے لحاظ سے جواب دہ ہے؟ وہ جو فیصلے کرتا ہے ان فیصلوں پر کوئی حکم لگایا جا سکتا ہے۔ وہ اس دنیا میں مطلق العنان یعنی اس کو آزاد چھوڑا گیا ہے، اس کے لیے کوئی باغ نہیں ہے، بس جیسے بے مہار جنگل کے جانور پھر رہے ہوتے ہیں ایسے ہی ہے۔ اس دنیا میں مطلق العنان ہے، اور شتر بے مہار ہے یا پابند و محکوم۔ وہ مسئول ہے یعنی جواب دہ ہے یا غیر مسئول۔ اس کے لیے کیا خیر ہے اور کیا شر، اس کے باطن میں بر و اسم اور خیر و شر کا حکم موجود ہے۔ وہ اس سے کسی حال میں اپنے دماغ کو فارغ نہیں کر سکتا، لیکن کیا اس کو یہ فیصلہ کرنا ہے تو کس لیے کرنا ہے، اور اگر کرنا ہے تو کس اصول پر کرنا ہے، اس کے لیے کیا خیر ہے اور کیا شر، اسے ظلم کی روش اختیار کرنی چاہیے یا عدل کی۔ انسان کو بنائے اس طرح گیا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ظلم کا اختیار بھی ہے، اور وہ فیصلہ کر لے کہ اسے انصاف کرنا ہے، احسان سے کام لینا ہے،
تو اس کے لیے بھی اس کو ارادہ دیا گیا ہے، اختیار دیا گیا ہے، تصرف کی قوت دی گئی ہے۔ اسے ظلم کی روش اختیار کرنی چاہیے یا عدل کی؟ اسے مجرد اپنے مفاد اور خواہشوں کی پیروی کرنی چاہیے یا ان سے کسی بالاتر نصب العین کی؟ یعنی اس کے گرد و پیش میں اس کے باطن سے اٹھنے والی خواہشوں کی تکمیل کے لیے ایک دنیا موجود ہے۔ اس کے مفادات بھی ایک ایک چیز سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اسے کھانا ہے، پینا ہے، اپنی معیشت کو ترقی دینی ہے، اپنے لیے سہولتیں پیدا کرنی ہے، مفادات ہی مفادات ہیں۔ تو کیا اس کے لیے رہنمائی کا قاعدہ بھی یہی ہے کہ وہ اپنے مفادات کو دیکھے اور جو چیز اپنے مفاد کے مطابق پائے اس کو اختیار کر لے، یا اپنی خواہشوں کے ہاتھ میں اپنی باغ دے دے، یا ہے کوئی بالا تر نصب العین، کوئی بڑا مقصد جس کو سامنے رکھ کر اس کو فیصلے کرنے چاہیے؟ ان سوالوں کے صحیح جواب ہی پر صحیح اور کامیاب زندگی کا انحصار ہے۔ ان تمام سوالوں کو اگر سامنے رکھ لیجئے تو ان کا جواب اگر آدمی کو معلوم نہیں ہے تو پھر اس کی زندگی ایک جانور سے بھی بدتر زندگی ہے۔ جانور بھی اپنی جبلتوں کے تقاضے پورے کر لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، اپنی حفاظت بھی کر لیتے ہیں، پھر وہ بھی اسی سطح پہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس کے سامنے پھر نہ کوئی نصب العین ہے، نہ کوئی مقصد، نہ کوئی ہدف، نہ اپنی ناتمامی کا کوئی علاج، اور نہ اپنی غایت کے لیے کوئی طلب، نہ اس کے لیے جدوجہد کے داعیات۔ پھر سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، دو ہی چیزیں باقی رہ جائیں گی، ایک اس کے مفادات اور اس کی خواہشیں، ان کو انہیں پورا کرنا ہے۔ ان سوالوں کے صحیح جواب ہی پر صحیح اور کامیاب زندگی کا انحصار ہے، لیکن جو شخص خدا کو نہیں مانتا وہ ان سوالوں کا صحیح حل نہیں پا سکتا، قیامت تک نہیں پا سکتا، اس لیے کہ اس کو پانے کی پھر کوئی راہ ہی باقی نہیں رہتی۔ کسی چیز کے لیے کوئی بنیاد قائم کرنا ممکن نہیں رہتا۔ وہ اندھیرے میں اندھے بھینسے کی طرح بھٹکتا پھرتا ہے اور بالآخر ایک دن کار ہلاکت میں گر کر اپنے کیفر کردار کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ اس سے جو لوگ بچے ہوئے نظر آتے ہیں وہ اگر ان کی تحلیل نفسی کر کے دیکھیے تو اپنے باطن میں پورے انکار پر قائم ہی نہیں ہوتے، ورنہ انسان حقیقی معنی میں خدا کا انکار کرتا ہو تو پھر ان میں سے کسی چیز کے لیے کوئی بنیاد بھی تلاش نہیں کی جا سکتی، نہ فلسفے میں، نہ حکمت میں، اور نہ انسان کے اس بدن کی تحلیل کر کے۔ وہ اندھیرے میں اندھے بھینسے کی طرح بھٹکتا پھرتا ہے اور بالآخر ایک دن مرنا تو سب کو ہے، کار ہلاکت میں گر کر اپنے کیفر کردار کو پہنچ جاتا ہے۔ البتہ جو شخص خدا کو اس کی صحیح صفات کے ساتھ مانتا ہے، صحیح صفات کے ساتھ مانتا ہے، وہ اس کائنات کا سرا بھی پا جاتا ہے اور اس کا انجام بھی اس پر واضح ہو جاتا ہے۔ اس پر ان تمام سوالوں کے جواب بھی روشن ہو جاتے ہیں جن کو خدا کا نہ ماننے والا کبھی حل نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ جتنے سوالات اوپر نقل ہوئے ہیں وہ ایک ایک کا جواب پا لیتا ہے اور ان کا باہمی ربط بھی سمجھ لیتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو قرآن مجید کی تعلیم کو ایک بے نظیر نظام فکر بنا دیتی ہے، جس میں جڑ سے لے کر، بیج سے لے کر اوپر تک معلوم ہوتا ہے کہ ہر شاخ اور برگ و بار کو ایسے باندھ دیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک حسین وحدت کی صورت اختیار کر لی ہے۔ وہ اس کائنات کا سرا بھی پا جاتا ہے اور اس کا انجام بھی اس پر واضح ہو جاتا ہے۔ اس پر ان تمام سوالوں کے جواب بھی روشن ہو جاتے ہیں جن کو خدا کا نہ ماننے والا کبھی حل نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے یہ دنیا اس کے لیے اندھیر نگری نہیں رہتی، یعنی اب یہ عالم ظلمات یا اندھیر نگری نہیں ہے، بلکہ ایمان کے نور سے
اس کے لیے اس کی ہر چیز جگمگا اٹھتی ہے، ہر چیز کا جواب مل جاتا ہے، ہر چیز اپنی صحیح جگہ پر بیٹھ جاتی ہے، وہ باہمی تعلقات کو متعین کر لیتی ہے، اور انسان ایک حقیقی زندگی کا سرا پا لیتا ہے، اور اس کا ہر پہلو اس پر روشن ہو جاتا ہے۔ وہ جو قدم بھی اٹھاتا ہے پورے دن کی روشنی میں اٹھاتا ہے، یعنی اس کے بعد وہ معاشرت میں کوئی قدم اٹھائے، وہ معیشت کے لیے کوئی قدم اٹھائے، وہ سیاست میں کوئی قدم اٹھائے، وہ اپنے سماج کی خدمت کے لیے کوئی اقدام کرے، اس کا ہر قدم پورے دن کی روشنی میں اٹھتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے، نصب العین کیا ہے، محرکات کیا ہیں، مجھے اپنی نیت کیا رکھنی ہے، نیت اور ارادے کا عمل سے تعلق کیا پیدا کرنا ہے۔ غرض یہ کہ ایک ایک چیز ربط و نظام میں بند کر جیسے ہار کی طرح پروئی جاتی ہے۔ وہ جو قدم بھی اٹھاتا ہے پورے دن کی روشنی میں اٹھاتا ہے، اور جس سمت میں بھی چلتا ہے خدا کے ایمان کا نور اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہی حقیقت اس ٹکڑے میں واضح فرمائی گئی ہے، یعنی اس میں ذات باری کی ماہیت معاذ اللہ بیان نہیں کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نور ہے، روشنی ہے، نہیں، اس پر ایمان روشنی ہے۔ اس کو مانتے ہو تو پھر اس دنیا میں ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ یہی حقیقت اس ٹکڑے میں واضح فرمائی گئی ہے کہ اس آسمان و زمین کا نور اللہ ہے۔ جس کے پاس یہ نور ہے، یہ روشنی ہے، یعنی وہ ایمان قبول کرتا ہے تو اس کے پاس یہ نور آ جاتا ہے، یہ روشنی آ جاتی ہے۔ جس کے پاس یہ نور ہے وہ روشنی میں اور صراط مستقیم پر ہے، سیدھی راہ پر ہے، اور جو اس نور سے محروم ہے وہ ایک عالم ظلمات میں، ایک اندھیر نگری میں بھٹک رہا ہے، اور کوئی دوسرا اس کو روشنی نہیں دے سکتا۔ چنانچہ اس آیت کا خاتمہ جب ہوگا تو وہاں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور۔ جس کو اللہ نے یہ روشنی نہیں دی اس کو پھر کوئی روشنی دے بھی نہیں سکتا۔ تو خود واضح کر دیا ہے کہ یہ ایمان کی روشنی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، تمثیل یہ ہے کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی روشنی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ روشنی اگر ایمان کی روشنی ہے تو یہ کہاں آئے گی؟ جب میں ایمان قبول کرتا ہوں تو اس کی جگہ کیا ہے؟ یہ روشنی آ کے کیا میرے باہر روشنی پھیلا دیتی ہے؟ کیا میرے ہاتھ پاؤں روشن ہو جاتے ہیں؟ یہ سب چیزیں روشن ہوتی ہیں، لیکن اس کا مقام کہاں ہے؟ یہ انسان کے دل میں ہے، یعنی یہ روشنی وہاں جاگزین ہوتی ہے۔ یہ دل ہے جو اس کو قبول کرتا ہے اور پھر اپنی حقیقت میں اتار لیتا ہے۔ قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا دماغ تو ایسے ہے کہ جیسے ایک مشینری ہے جس کو جو پیچھے سے ہدایات ملتی ہیں وہ آگے ان کو نافذ کرتا ہے، ان کو روبہ عمل کرتا ہے۔ لیکن ہماری شخصیت، یا جس کو نفس کہا ہے قرآن نے، اس کا مقام اور اس کا مرکز وہ ہمارا دل ہے۔ تو ایمان کی روشنی وہاں جاتی ہے۔ وہاں جب وہ جاتی ہے تو انسان کے اس دل کے ساتھ اس کا کیا تعلق قائم ہوتا ہے، اس کو ایک تمثیل سے، ایک مثال سے سمجھایا ہے، اور بڑی خوبصورت مثال ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، انسان کے دل میں اس کی، یعنی اللہ پر ایمان کی اس روشنی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک ہو جس میں ایک چراغ ہے۔ گھروں میں چراغ رکھنے کے لیے تاک بنا دیے جاتے تھے، اور وہ ایسی جگہ بنائے جاتے تھے کہ جہاں اگر چراغ رکھا جائے تو روشنی ہر طرف پھیلے گی، پورا گھر اس سے روشن ہوگا۔ تو یہاں فرمایا کہ اس روشنی کی مثال یوں سمجھو، اللہ پر ایمان کی روشنی کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے تمہارا دل ایک تاک ہے جس میں چراغ جلا کر رکھنا ہے،
جیسے ایک طاق جس میں ایک چراغ ہے۔ میں نے اس پر لکھا ہے یہ ایک مرکب تمثیل ہے، اس میں طاق سے مراد انسان کا دل ہے۔ یہ چراغ اسی طاق میں رکھا جاتا ہے جو گویا ایک چراغ دان ہے، یعنی یہ طاق بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس میں چراغ رکھا جائے، اور وہ چراغ کیا ہے؟ وہ اللہ پر ایمان ہے۔ اس میں طاق سے مراد انسان کا دل ہے جو گویا ایک چراغ دان ہے، جس میں خدا کے نور ایمان کا چراغ جلا کر رکھ دیا جائے تو انسان کا ظاہر و باطن اس طرح روشن ہو جاتا ہے جس طرح اگر کوئی چراغ گھر میں کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا جائے تو اس سے پورا گھر روشن ہو جاتا ہے۔ یعنی جس وقت ایمان قبول کیا جاتا ہے، معاف کیجیے، انسان پورے شعور کے ساتھ ایمان قبول کرتا ہے۔ ہم اس لذت سے زیادہ تر ناآشنا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ایمان کسی شعوری ریاضت سے نہیں آتا، وہ والدین کے دینے سے آ جاتا ہے۔ اس کو ایک جگہ رکھ کے ہم فارغ ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ ہدایات، کچھ احکام وابستہ ہوتے ہیں۔ کبھی ان کی پابندی کر لیتے ہیں، کبھی سستی اور تکاسل کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی گریزاں بھی رہتے ہیں، کبھی تمرد اور سرکشی تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ ریاضت نہیں ہوئی ہوتی کہ انسان اپنے رب کو پہچاننے کے اس عمل سے گزرے، سمجھے کہ کیا چیز ہے جس کو میں مان رہا ہوں، اور یہ ایمان میرے باطن میں کیا تبدیلی لائے گا، اس کا مطلب کیا ہے کہ میں مان رہا ہوں، اور جس کو مان رہا ہوں اس کی صفات کیا ہیں، اس کا مجھ سے تعلق کیا ہے، اور وہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ پر ایمان کی مثال سمجھنا چاہتے ہو تو اس طرح سمجھو کہ تمہارا دل ایک طاق ہے جس میں ایک چراغ ہے۔ جانتے ہو وہ کس طرح کا چراغ ہے؟ فرمایا کہ المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ ہواؤں کے لیے رکھ نہیں دیا گیا کہ وہ آئیں اور جدھر چاہیں اس کو بجھا دیں یا جلا دیں۔ وہ شیشے کے اندر ہے، اس کو محفوظ کیا گیا ہے۔ چراغ شیشے کے اندر ہے، شیشے دھندلا جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسا شیشہ ہے کہ الزجاجۃ کانہا کوکب دری، شیشہ ایسا ہے جیسے ایک چمکتا ہوا تارا۔ یعنی اگر تم اس کو اس طرح رکھو جیسے اللہ پر ایمان کو تمہارے دل میں ہونا چاہیے، تو پھر یہ دل کے طاق پر وہ جلتا ہوا چراغ ہے جس کو ایک شیشے میں محفوظ کر دیا گیا ہے، اور شیشہ ایسا ہے جیسے ایک چمکتا ہوا تارا۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یعنی خارجی اثرات سے پوری طرح محفوظ ہے۔ پھر کوئی فلسفہ، کوئی شیطانی حکم اس کو دائیں سے بائیں نہیں کر سکتا۔ یہ خدا کی معرفت اگر صحیح طریقے سے گئی ہے تو پھر یہ دل میں جاگزی ہو جائے گی، یہ پھر رسوخ پیدا کرے گی۔ اس کی مثال دی ہے کہ جیسے ایک چراغ کو شیشے کے اندر بند کر دیا ہے، اب نہ اس کی لو کسی فلسفے کے زیغ و زلال یا خواہشات نفس کی ہوا کے جھونکوں سے منتشر ہو نہیں پاتی ہے، اور نہ شیشے پر انحرافات کی کوئی گرد ہے کہ اسے میلا کر دے۔ پھر اس طرح کی کوئی چیز اس کے قریب نہیں آتی۔ جس وقت آپ شیشے میں چراغ کو محفوظ کر دیتے ہیں تو وہ گویا باہر سے آنے والے ہر اثر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بیان کیا کہ اب نہ کسی فلسفے کا زیغ و زلال، نہ نفس کی خواہشیں، نہ اس طرح کے ہوا کے جھونکے، نہ انحرافات کی کوئی گرد اب اس کو میلا نہیں کرے گی اور اس کی روشنی کے لیے حجاب بن جائے۔ وہ چمکتے ہوئے تارے کے مانند صاف اور شفاف ہے۔ تو پہلے یہ بتایا کہ ایمان کی روشنی ہوتی کہاں ہے؟ دل میں، وہ اس کا طاق ہے، اس میں یہ چراغ رکھا جاتا ہے۔ چراغ شیشے کے اندر ہے، گویا ہر طرح کے انحرافات سے
اور ہر طرح کی خواہشات نفس کی ہواؤں کے جھونکوں سے پوری طرح محفوظ ہے، اور شیشہ ایسے ہے جیسے ایک چمکتا ہوا تارا۔ یہ تمثیل ابھی آگے چلے گی، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔